مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے۔ قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھورا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ عمل خلاف سنت ہے۔ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں، بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا، تھوڑی دیر تڑپے گا، بلڈ اس کا نکل جائے گا، گوشت صاف ہو جائے گا۔ لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے، جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں، وہ سارے کے سارے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر دیں، بولے جب اس کو تڑپنے دو، یہ جب یہ مر جائے گا، حلال ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے، کٹ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ چیخو پکار، شور شرابہ، یہ عبادت کا عمل ہے، عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے، ذکر اذکار ہونا چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو شور شرابہ، ہلہ گلا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور، انجوائے کر رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت یہ شور شرابہ، سیٹیاں، اچھل کود، یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے۔ دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو، خود ذبح کیا کرو جانور۔ تکبیر کے علماء کہتے ہیں جانور ذبح، اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے، اس کے بھی اثرات آتے ہیں، تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو۔ قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کبھی، تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو۔ قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے، منہ سے تکبیر نکال۔ جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک، یہاں اللہ۔ مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں، بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد، حصے لگانے کے بعد، پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ الگ۔ اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے۔ تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں، اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے، سب کے حصے ہوں گے، آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے، کھانا چاہیے کوئی بات نہیں، کلیجی پکے گی، جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، گوشت کھا لینا ہمارے یہاں۔ یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو، یہ گوشت نہیں لو۔ اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں؟ ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں، مگر مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے دن میں قربانی، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے، رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں۔ کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے، بتیاں لگائی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے، 7 حصوں کی کلیجی کر دیں، تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں، تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے۔ ارشاد۔ مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں، نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا، تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور یہ بھی مضبوط قول ہے، کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو، تو دونوں قول ہیں۔
سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا, ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جی ہاں, بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا, کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں, بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے, ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ایک وجہ تو یہ. دوسرا, امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا, شوہر بیوی کا نہیں کیا, باپ بیٹے کا نہیں کیا, جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2, دوسری حدیث, دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے, تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو, شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی, تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا, باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے, یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ. تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا, اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی, کوئی مسئلہ, پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا, ایک گھر میں پوری گائے ہے, ایک ہی فریج میں ہے, وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا بھئی. 7 بندے تھے, اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا, تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے, وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو, جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں.
اور جی سری ضائع ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں, ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے, اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں, ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں, قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. دو قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی, ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذی کو ہٹانا. یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, یہ تکلیف دہ ہے نا, کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں, گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے, کوئی گند پڑا ہوا ہے, یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا, تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں, یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا, تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے, پوری اوجھڑیاں, سریاں, آلائشیں, ادھر جانور ذبح کیا, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں, اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے, مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں, ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں وعیدیں, اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ, اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے, پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے, اس مذہب میں تہوار کے نام پہ, قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا, اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں, چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے, ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں, یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے, جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا, یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر, بعض لوگوں نے کیا بھائی, یہ مٹی ڈالیں, اس مٹی پہ گوبر ہوگا, وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں, وہ مٹی اٹھا کے, پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا, چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں, اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو, لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے, اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا, گائے آ گئی, اونٹ آ گیا, جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا, جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا,
گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں, وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے, تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا, جراثیم کے پھیلنے کا, گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے, اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد جی 10ویں نہیں, گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو, یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلے بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں, سمجھتے ہو. اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, اس کی دلیل اجماع امت ہے, سمجھتے ہو. نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی, ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی, اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر, تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں, بھینس بھی. اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا, بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتا چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنا ہیں, تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت, بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے, کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو. جی انبیاء کی طرف سے, سب کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے, 9 ذی الحجہ ہمارے ہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد ران کی, ہاں بکرے کی ران ہے, کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں, چانپیں کھائیں, کباب کھائیں, کوفتے کھائیں, جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں. اور ایک اور مسئلہ کہ کون سے جانور, دیکھو جانور کے کان تھوڑے بہت کٹے ہوئے ہوں تو قربانی ہو جائے گی, آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بہت اہم ہے. جانور کا سینگ اگر جڑ سے نکال دیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آج کل بہت عذاب دے رہے ہیں جانوروں کو سینگ نکالنے میں, گرم اس سے جلاتے ہیں اس کو, 6-7 مہینے جانور عذاب میں رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو کچھ نہیں ہوتا, سینگ والا جانور کاٹ لیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے بغیر سینگ کے جانور کی تلاش کی وجہ سے یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جڑ سے کٹا ہوا نہیں ہے پھر تو قربانی جائز ہے. اور وہ اندازہ ایسے ہوگا, ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سینگ کا وجود ہے یا نہیں ہے. اگر جڑ سے نہیں کٹا ہوا ہوتا تو سینگ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دوبارہ اگتا ہے. جڑ سے کٹ گیا تو دوبارہ نہیں اگتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سینگ والے جانور کو بھی لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اس چکر میں یہ بیوپاریوں نے جانوروں کو عذاب دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ٹھاک. جی دیکھیں کچھ چیزوں پہ کنٹرول ناممکن ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں میلہ لگا کے جانوروں کو بیچا جا رہا ہے. جب بزنس ہوگا تو یہ سب چیزیں اس کا لازمی جزو ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے اشکال کیا کہ پاکستان نے انڈیا سے میچ جیتا تھا تو اتنا لوگ اچھل رہے تھے, اتنا اچھل رہے تھے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب لوگ شوق سے میچ دیکھیں گے اور جذبات ہوں گے اور جیت ہوگی تو اچھلنا اس کا لازمی حصہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے بیانات کے ذریعے کہ جب بھی کوئی جیت کی خبر آئے تو کوئی نہ اچھلے, وہیں چپک کے بیٹھے رہو. تو لوگ ایلفی ڈال کے چپکنا پڑے گا. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ میچوں میں اتنی دلچسپی لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے یار, نہیں دیکھو میچ, کوئی اور کام کرو, لیکن جو دیکھ رہا ہے اس پر اچھلنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
بھائی میں اس پر تو بات کرتا ہوں کہ یار نہ میں تو میچ نہیں دیکھتا نہ انڈیا پاکستان کے, کیوں بھائی یہ ہمارے پاس, ہم تو اس لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, جنگ ہوگی پھر دیکھیں. ابھینندن کا واقعہ میں نے دیکھا, تو یہ میچ میں اتنی دلچسپی, یہ تو فضول کام ہے نا اتنی دلچسپی. تو اس پر تو ہم بات کرتے ہیں, نہیں دیکھو یار ٹائم ویسٹنگ ہے, کچھ اور کام کرو, مفید کاموں میں اپنی زندگی کو کھپاؤ. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہماری بات نہیں مان رہا تو جیتنے پہ اس پہ اچھلنے پہ پابندی لگائیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب جیتے گا آخری بال پہ چھکے لگیں گے تو اچھلیں گے بھی لوگ, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نیچرل ہے. تو اب قربانی جب ہوگی تو موٹے موٹے کٹے بھی آئیں گے, اس میں لوگ انجوائے بھی کریں گے, میلے بھی لگیں گے, اور جناب نمائشیں بھی ہوں گی, یہ اس کا لازمی جزو ہے. تو اس پہ پابندی لگانا ممکن نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو ایسی بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. اس کی مثال ایسے جیسے بہت سے لوگوں نے بیوی پر موبائل استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, گاؤں دیہات کی عورتوں پر پابندی لگا دو, قبول کر لیتی ہیں, اور موبائل کا استعمال نہ کرنا یہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. لیکن جب آپ ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر رہے ہو تو میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل نہ ہو تو زیادہ سکون میں ہے. لیکن یہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے بہت اچھے, لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں. آج اتنی سہولت ہے اس موبائل میں, جب چاہو جہاں چاہو فون کر لو. اب آپ کہیں نہیں موبائل کا استعمال ہی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, تو کوئی بھی نہیں مانے گا اس قانون کو. ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں, اس سے یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی, بس وہ اس کے بعد ختم ہے. ایک صاحب کے لیے رشتہ آیا, میں تھوڑا کردار اور واقعہ تھوڑا چینج کروں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا واقعے کو میں چینج کر کے بیان کر رہا ہوں. اصل واقعہ وہی ہے جو ہوا ہے سچی مچی میں, لیکن کردار اور واقعے کے کچھ پہلوؤں کو میں چینج کروں گا تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میرا قصہ بیان ہو رہا ہے. ایک صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا. انہوں نے لڑکے کے بارے میں شرط لگائی کہ میں ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دوں گا, اس طرح سے پہلے چیک کروں کہ یہ میری بچی کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں تبلیغ میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ 4 مہینے کے لیے, پرکھوں گا. مثال کے طور پر میں جناب وہ 15 دن کے لیے ہمارے گھر آ کے رہے پہلے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا ایسے آپ کی بچی کی قیامت تک کبھی بھی شادی بولو نہیں ہو. انہوں نے کہا بھائی میں اجنبی جگہ اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں, کیا دھوکہ نہیں ہوتا اس میں؟ 10-15 دن آدمی کسی کے ساتھ رہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا واقعتاً 10-15 دن کے بغیر یہ پتہ نہیں چل سکتا, لیکن بہت سے کام ضروری ہوتے ہیں مگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. یہ ضروری تو ہے, ہر رشتے میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ پہلے 15 دن ہونے والا داماد ہونے والے سسر کے ساتھ گزارے. لیکن یہ پریکٹیکل لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا خود آپ بھی نہیں کر سکتے تھے ایسا. آپ کے سسر اگر یہ شرط لگاتے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو جب دوں گا جب تو 15 دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہے اور میں تجھے پرکھوں کہ تو 1 نمبر ہے, نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, ایسا تو نہیں چھپ چھپ کے گٹکے کھاتا ہو اور ابھی جو میرے سامنے تیزاب سے منہ کھلیاں کر کے آیا ہوا اور دانت اتنے چمک رہے ہوں. اور میں نے کہا مزید بہت سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, شادی ہو جاتی, بعد میں پتہ چلتا ہے داماد میں کوئی بیماری ہے, کینسر ہے اس کو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض سیکشولی ویک ہوتے ہیں, یعنی نامرد ہوتے ہیں, زندگی عذاب بند آتی ہے. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ضروری تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ہاں پیغام نکاح بھیجے اس سے تمام قسم کی میڈیکل رپورٹیں پہلے بولو منگواؤ. اصولی طور پر تو یہ بات, اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے. اس کی آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہو, ایسا نہ ہو پتھر کی آنکھیں لگائی ہوئی ہوں. وہ ایک ہم نے بچپن میں لطیفہ سنا تھا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کی بیوی کی آنکھ پتھر کی. بچپن میں سنا تھا لطیفہ. اس کی بیوی کی آنکھ کیا تھی, اس کو پہلے بتایا نہیں تھا لڑکی والوں نے کہ تمہاری بیوی کی آنکھ پتھر کی ہے. وہ نہا رہی تھی تو وہ پتھر کی آنکھ نکل کے واش روم میں چلی گئی اور واش روم بند ہو گیا. اس نے بھنگی کو بلایا. بھنگی, اس کو نہیں پتا یہ کیوں بند ہو گئی, اس کو تو شاید کوئی کچھ پھنس گیا ہے. بھنگی گھبرا کے بھاگا. کیوں بھاگا بھائی؟ کہہ رہے کوئی بندہ گٹر کے اندر پھنسا ہوا ہے, اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. گٹر کے اندر کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف, وہ پتھر کی آنکھ پھنس گئی. تو پہلے آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے, تمام میڈیکل رپورٹیں, کینسر, بلڈ پریشر, گلوکوز لیول, شوگر لیول, یہ ساری چیزیں بھائی بندہ ماشاءاللہ کیا ہے فٹ فاٹ. پھر اخلاق کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کچھ سائیکیٹرک, کچھ سائیکولوجسٹ کو بلاؤ,
جیسے ISSB کا امتحان ہوتا ہے نا فوج میں جانے کے لیے, نفسیات بھی دیکھی جاتی ہے, غیر اخلاقی حرکتوں میں تو ملوث نہیں, یہ بھی پورے ٹیسٹ کے بعد رپورٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد شادی ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا ایسے کرے گا کوئی بھی نہیں. تو ہونا تو بہت کچھ دنیا میں چاہیے, لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کو اختیار ہے. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, قانون بنانے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قانون مارکیٹ میں چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. نہیں چلے گا تو میں نے کہا بس اتنا کر لو, دیکھ لو, دیکھنے میں فٹ فاٹ لگ رہا ہے, ایک دفعہ آپ بلا کے آدھا 1 گھنٹے کے لیے انٹرویو لے لو, بھائی سب سیٹ ہے, کیسے رکھو گے, ابا سے مل لو, اس کے دوست احوال سے تحقیق کر لو, باقی کیا کرو اللہ پہ توکل. کیونکہ پوری رپورٹیں کلیئر کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شادی ناکام. تو وہ مجھے کہنے لگے نہیں ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا, ایک آدمی کے یہ شرط لگائی تھی ایک صاحب نے کہ اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دوں گا, وہ ساری شرطیں پوری کی اس نے. میں نے کہا دیکھو کسی کو عشق ہو جائے نا تو اس کو تو اگر یہ بھی شرط لگاؤ کہ حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے گا تو دوں گا, وہ لگا لے گا. عشق کے اصول کیا ہوتے ہیں, کسی کو عشق ہو جائے کسی لڑکی سے, عاشق کو تو آپ جتنی بیہودہ شرطیں کہو گے اتنا خوش ہوگا. عاشق سے کہو کہ جا فلاں کا بیل بھاگ گیا ہے, اگر تو پکڑ کے لائے گا تو میں شادی کروں گا, وہ یہ کام بھی کرے گا. اس سے بولیں کہ تو جو ہے نا حبیب بینک کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا, بچ گیا تو یہ تیری ہوئی, نہیں بچا تو یہ میری, وہ چھلانگ لگ وہ رسک لے لے گا. تو عاشقوں کے اصول کچھ اور ہیں, ہم نارمل دامادوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل آدمی یہ شرطیں, بلکہ سوال اگر پوچھ لیا نا نارمل آدمی سے کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے, اس کو غصہ آ جائے گا. جیسے ہمارے ایک دوست تھے, رشتہ نہیں ہو رہا تھا, میں نے سفارش کی, میں ان کو لے گیا. اب ماشاءاللہ وہ ہمارے دوست تھے, بہاری, بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا باتوں میں اچھی باتوں میں کافی تیز ہوتے ہیں. تو میں ان کو لے گیا, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا ان کا کہیں, تو میں ان کو لے گیا سفارشی بن کے. اب وہ بیچارے خوشی سے نا, کیونکہ بہت عرصے بعد ان کو رشتہ ملا, تو خوشی سے تھوڑا سا وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان, ایسی باتیں بھی کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنے کی ہوتی. اب وہاں جا کے لڑکی والے دیندار تھے, اور اس زمانے میں پولیو کے قطروں کے خلاف مہم بہت چل رہی تھی, اخباروں میں مضامین آ رہے تھے کہ بھائی یہودی سازش ہے یہ پولیو کے قطرے, اور پتہ نہیں ہے نہیں کوئی یہودی کچھ نہیں ہے, لیکن بڑی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار آدمی اپنے بچوں کو گویا پولیو کے قطرے نہیں پلاتا. تو یہ وہاں جا کے بیچارے خوشی میں نا ان کو کنونس کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں پولیو کے قطرے بچوں کو بالکل نہیں پلاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ابھی کمبخت نہ بھی اس نے ہاں کی ہے, پہلے شادی ہونے دے, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بعد کا یہ ہیڈیک ہے کہ تو پلا. اس نے ابھی اپنی بیٹی دینے کا نہ تجھ سے وعدہ کیا, اور تو پہلے سے کس پہ آ رہا ہے, اس کو کنونس کرنے کے لیے نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی نہیں پلاتا, میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا تیری ہو گئی شادی. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا عجیب باتیں کر رہا ہے یار, پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. تو اگر تو نے نہیں بھی پلانے تو پہلے سے بتا کیوں رہا ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ کبھی, تم میری بھی عزتی کراؤ گے. تو الٹا مجھ پہ غصے ہونے لگا. خیر پھر جب ٹھنڈا ہوا تو ہم نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا تو چپ بیٹھا کر, ہمیں بولنے دیا کر, کیا کیا تو نے پلانا ہے کیا کیا نہیں پلانا یہ ہم بتا دیں گے, تو چپ بیٹھا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ قربانی کے جانور کے ہار پھول اور گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں, اور دل پسند والوں کے الگ فارم لگ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کوریج ہو رہی ہے, یہ لازمی جزو ہے. ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.